مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں بڑی ایک اہم ترین بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت جو ہے یہ ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، میں جسے سمجھتا ہوں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور جس پر ہمیں ہنگامی صورتحال میں جو ہے وہ ڈیل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس پر ہمیں اپنا جو رد عمل ہے وہ کوئک رسپانس دینا ہوگا۔ اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ کل میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ کل ہی جو ہے وہ میں اپنی والدہ کا موبائل جسٹ اسٹوریج ان کی فل ہو چکی تھی، تو میں اس کو درست کرنے کے لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے ان کے فیس بک میسنجر کو دیکھا تو اس میں نے ایک شخص کی جو چیٹ ہے وہ آئی ہوئی تھی، ان کو میسیج آیا ہوا تھا، میں نے اس کو دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ میری والدہ سادہ سا ان کا کام ہے، موبائل کا یوز اتنا کوئی خاص نہیں ہے۔ ان کو ہم نے موبائل لے کے دیا ہے کہ کہیں آنے جانے میں رابطہ ہو سکے، اور بالخصوص وہ میری سسٹرز کے ساتھ میسنجر کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو ویڈیو آڈیو کالز کر سکیں، آسانی سے رابطہ کر سکیں، جسٹ فار دس پرپز۔ تو ان کو کسی نے، گو کہ وہ ان کا کوئی فیس بک فرینڈ بھی نہیں ہے، تو کسی نے زبردستی میسیج بھیجا ہوا ہے، صرف ایک کیا کہتے ہیں، اس نے کنڈی ڈالنی ہے کہ ہاں بھئی، بلکہ ایک سینگ اڑانے والی بات ہے کہ ہاں بھی چلو ایک غلط بات بھیجتے ہیں اور ادھر سے دیکھتے ہیں پھر کیا جواب آتا ہے۔ وہ حضور المسیح کے اور مسیحیت کے خلاف جو ڈیبیٹنگ لیول کے، مناظراتی لیول کے جو باتیں ہیں وہ اس میں انہوں نے بھیجی ہوئی تھیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میری والدہ جو اس طرح کی ان کی نہیں ہے، لائف سٹائل بھی ایسا نہیں ہے، نہ وہ اس طرح کے لوگوں سے بات کرتی ہیں، تو پھر بھی کوئی کیوں ان کو اس طرح سے میسج بھیجے گا؟ تو یہ اس وقت بڑا بڑھتا ہوا رجحان ہے، بلکہ یہ اس وقت ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ ایک موقع تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ سینگ اڑائے، کوئی جو ہے وہ ان کے ساتھ بحث کرے، کسی نہ کسی طرح سے بحث شروع ہو، اور وہ بحث جو ہے وہ گالم گلوچ اور ایک دوسرے کے، جنہوں پنجابی چپا کے جنڈے پٹن تک گال چلی جائے، مطلب فزیکلی تو نہیں لیکن آن لائن۔ تو یہ آج حالات ہیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں فیس بک پہ، ویلے واندے، اور کوئی کام نہیں ان کو، اور صرف یہ کہ بحث کرنی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص، آج اتنی مہنگائی ہے، اتنا پاکستان میں حالات جو ہے وہ کرٹیکل ہیں، اکنامکلی، فائنینشلی جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک چیلنجنگ لائف ہے، لیکن ایک بندہ اتنا ویلا ہے کہ وہ بیٹھ کے میسیجز بھیج رہا ہے لوگوں کو جو اس کے دوست بھی نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ بحث کرنا چاہ رہا ہے۔ میرا خیال شاید اس کو پیسے ہی اس چیز کے ملتے ہوں گے کہ آپ بحث کریں۔ ہمیں تو کوئی پیسے نہیں دیتا اس طرح کے کام کے لیے کہ جی آپ بکواسیات جو ہے وہ پھیلائیں اور ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ اب وہ بندہ جو تھا وہ نہ تو ہمارے مسلم بھائیوں میں سے تھا، نہ وہ ہندو تھا، نہ وہ سکھ تھا، میں نے جہاں تک دیکھا وہ کوئی میسیانک جیو تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، پاکستان میں آپ فیس بک کو کھولیے اور فیس بک پر جا کر دیکھیے، اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کو آج کل مل جائیں گے، اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور غلطی جو ہے وہ ہماری بھی ہے، اس طرف سے بھی ہے، یہ نہیں کہ اس پار سے ہی نہیں بلکہ اس پار سے بھی بہت زیادہ غلطیاں ہیں، اور ان غلطیوں کو ہمیں ایکنالج کرنا ہوگا، ان غلطیوں کو ہمیں ماننا ہوگا تاکہ ہم بہتری کی طرف جا سکیں۔ اب وہ غلطیاں کیا ہیں؟ غلطیاں یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کام ہے، مناظرہ کرنا، ڈیبیٹ کرنا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ یہ ان پڑھے لکھے لوگوں کا مطلب یہ نہیں جس نے کوئی میٹرک، ایف اے، بی اے یا ماسٹرز کیا ہو، ان لوگوں کا کام ہے۔ یہ ان پڑھے لکھوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جو کسی نہ کسی ادارے سے ریکگنائزڈ ہیں، جو کسی ادارے کی طرف سے سرٹیفائیڈ ہیں، جو ایسے جو گروپس ہیں یا ایسی مستند گروپ یا ایسی مستند ادارہ ہے جہاں سے انہوں نے پڑھا ہے اور ان کو اس کی سرٹیفکیشن ملی ہوئی ہے، ریکگنائزڈ ہیں وہ پڑھے لکھوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب زیادہ تر جتنے بھی آپ دیکھیں گے، جو کوئی پان کھانے والا ہے، کچھ حالیہ کھانے والا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کرتا ہے، کچھ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا، وہ آ کر جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں فیس بک پہ، ٹک ٹاک پر۔ میں ماضی میں بھی دیکھ رہا تھا، ایک شخص تھا
کسی مسیحی نے کوئی بات کی اور اس کو جواب دینے والا بھی مسیحی فرقے میں سے کسی ایک میں سے تھا. وہ پان کھا رہا تھا اور وہ پان کھاتے ہوئے چھالیاں یا پان چباتے ہوئے، لمبے لمبے بال تھے اس کے، اور ہی واز ناٹ لکنگ لائک اے ایجوکیٹڈ پرسن. دونوں طرح سے ہی، نہ وہ اکیڈمک لیول پر لگ رہا تھا کہ پڑھا لکھا ہے، نہ ہی وہ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی مسیحی کسی ادارے سے پڑھا ہوا ہے. اب وہ بحث کرنا اور جواب دینے کے لیے وہ بڑا ایکٹیو تھا، اور اس کا جواب میں سن رہا تھا کہ وہ بڑی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اپنے پوائنٹ کو جو ہے وہ کسی طرح جسٹیفائی کرے، اس کو منوا سکے. لیکن وہ جو باتیں کر رہا تھا وہ اس کے بس کی نہیں تھی. تو اس طرح کا تھا کچھ سچویشن چل رہی تھی. تو آپ سمجھے اس بات کو کہ وہ کیا بول رہا ہوگا. مطلب ہی واز ٹاکنگ اینڈ اسپیکنگ بونگیاں بونگیاں مار رہا تھا وہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ بونگیوں میں اور حقیقی ڈبیٹ میں، حقیقی جو مناظرہ ہے، اس میں بڑا فرق ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ سچویشن ہے اس وقت، اور لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اور غلطی ہماری، میں جو بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ غلطی یہ ہے کہ ہم جب یہاں سے بات ہو رہی ہوتی تو وہ یہاں سے جواب دینے والے بھی اس طرح کے ہی ہیں. تو وہ بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی نہ کسی ادارے سے پڑھے ہیں، نہ ان کا بائبل مقدس سے، خدا کے کلام سے، نہ کوئی ان کا استاد ہے، نہ کوئی وہ ریکگنائزڈ ہے، نہ سرٹیفائڈ ہے، نہ کسی ادارے سے پڑھا ہوا ہے. بس جنون ہے جنون ہے. اور یہ جنون جو ہے وہ لے کر بیٹھ گیا سب کو. اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوشش کیجیے. مجھے پتہ ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے ان لوگوں کے لیے جو رہ نہیں سکتے. یہ ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگنور کرنا سیکھیں. آج ہر کوئی لڑنا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بحث کرنا چاہتا ہے، آج ہر کوئی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے پوائنٹ کو لوگ درست مانیں. لیکن دیکھیے، بائبل مقدس کی صداقت، حضور المسیح کا کردار، ان کا کیا ہوا کام جو اس جہان کے لیے وہ کر گئے ہیں، اس کے اوپر بہت ساری کتابیں بڑے بڑے عالموں نے لکھی ہیں، بڑی بڑی ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، بڑے بڑے میسیجز موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں. آپ گواہی دے سکتے ہیں، آپ گواہی دیجئے، بحث نہ کیجیے. اور اگر کوئی آپ سے کوئی کسی ڈیبیٹنگ لیول پر آتا ہے تو آپ اس کو بہتر ہے کہ کسی کتاب کا ریفرنس دیجئے. اگر آپ اتنے ہی پڑھے لکھے ہیں تو ان کو بتائیے کہ جی وہ فلانی جگہ آپ کتاب پڑھ لیجئے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ تھوڑی سی محنت کیجئے. میں بحث نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ سینگ نہیں اڑانا چاہتا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں ڈرتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ واقعی سیکھیں، اور آپ کو سکھانے کا میرے پاس یہ ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ فلانی کتاب جس کا نام یہ ہے، جس کو اس شخص نے لکھا ہوا ہے، اس عالم نے لکھا ہے، اس کو پڑھیے. اگر آپ کو اس میں سے کچھ بری باتیں لگتی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، یا آپ کو اس سے اختلاف ہے، تو آپ بھی ایک کتاب لکھ دیجئے. مسئلہ کیا ہے؟ تو کریے محنت. لیکن آج ہر کوئی جو ہے وہ اتنا وہ ایزی لیتا ہے اس چیز کو. وہ کہتا ہے جی میں تو بس کسی کے سامنے بات کروں، ادھر سے جواب آئے، ادھر سے 2 جواب جائیں، ادھر سے 3، اور اینڈ پہ گالیاں شروع ہو جائیں. تو یہ آپ کا معیار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے کرسچن وی شوڈ اسٹارٹ اگنورنگ دیز کائنڈ آف پیپل. ہمیں اس طرح کے لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سینگ نہیں اڑانا. ہم نے مسیح کی محبت کو پھیلانا ہے. ہم نے مسیحیت کی جو حقیقی خوشبو ہے اس کو دوسروں تک لے کر جانا ہے. تو ایسے نہیں لے کے جا سکتے، ایسے تو امیج خراب ہوگی. تو پاکستان میں آپ کو رہتے ہوئے یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں. اس مشورے پر اگر آپ کام کریں گے تو مسیحیت کا معیار آپ دیکھیے آپ کہاں جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ بحث مت کیجیے ایسے لوگوں کے ساتھ جو بحث کرنا چاہتے ہیں، جو ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے، جو سیکھنا نہیں چاہتے، جو حقیقی طور پر سکھانا نہیں چاہتے بلکہ لڑنا چاہتے ہیں. آپ ان کے ساتھ بحث نہ کیجیے. آپ اگر اسکالر نہیں ہیں، آپ اگر کسی مستند ادارے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ بات بھی نہ کریں. آپ گواہی دے سکتے ہیں، آپ گواہی دیں کہ آپ مسیحی ہیں، آپ گواہی دیں کہ مسیح نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. لیکن آپ کسی سے بحث کیسے کر سکتے ہیں جب آپ خود آتھورائز نہیں ہیں، جب آپ خود ریکگنائز نہیں ہیں، سرٹیفائڈ نہیں ہیں.
ادھر کو چھوڑیے, ادھر تو آگے کھچڑی پکی ہوگی نا, اس کو چھوڑیے آپ. اس کو تو شاید پیسے مل رہے ہوں گے بحث کرنے کے, آپ کو تو نہیں مل رہے. آپ مسیحی ہیں, مسیحی ایمان سے آپ تعلق رکھتے ہیں, بند کر دیجئے آج کے بعد یہ سب کچھ. آپ ان کو موقع دیجئے, ان کو بحث کرنے دیجئے جس کو بحث کرنی آتی ہے, جس کا کام اسی کو ساجے, اس کو آپ بحث کرنے دیں, اس کو آپ ڈیبیٹ کرنے دیں, مناظرہ کرنے دیں. پاکستان میں بہت اچھے اچھے مناظرین ہیں جو اس وقت بہت اچھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں, بڑے لیول پر خدمت سر انجام دے رہے ہیں. صرف آپ کو یا مجھے شوق ہے کہ ہم مناظرے کریں, ہم بھی ایسے کام کریں, ہم بھی کریں, تو بردر یا سسٹر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اور میں اسکالر نہیں ہیں, آپ اور میں مناظرے کرنے والے نہیں ہیں, مناظرین نہیں ہیں, ہم اپولوجسٹ نہیں ہیں, ہم جو ہے وہ ریکگنائزڈ نہیں ہیں, ہم سرٹیفائیڈ نہیں ہیں. جب ہم سرٹیفائیڈ نہیں ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس طرح کے کام کریں. اگر آپ کے پاس کچھ علم ہے, اگر آپ کے پاس کچھ باتیں ہیں تو گواہی کے طور پر پیش کیجئے, بحث نہ کیجیے, نہیں تو اس سے مسیحیت کی جو حقیقی شکل ہے وہ خراب ہو رہی ہے. سو دس واز دا میسیج دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو گیو یو ٹوڈے. آپ اگر اس بات سے متفق ہیں تو ضرور مجھے اپنے پیغامات سے جو ہے وہ آگاہ کیجئے, کمنٹ کیجئے اور بتائیے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا یہ بات ایسا ہی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. سو آپ کے جو کمنٹس ہیں مجھے اس کا انتظار رہے گا. پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. آج کی ویڈیو خصوصی ویڈیو تھی جس میں کوئی کیا کہتے ہیں اس کو, ویڈیو ایڈیٹنگ کے ایفیکٹس کے ساتھ نہیں آنا چاہتا تھا. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو کم ٹوڈے اینڈ ٹاک فرام مائی ہارٹ ٹو ود آل آف یو, اور آپ سے یہ بات کر سکوں کہ مسیحیت کے پھیلاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ فرام اسٹارٹ ٹل دی اینڈ. ایک اور نئے پیغام کے ساتھ پھر کبھی ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.